اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ زاریات، سورہ نمبر 51، مکہ میں نازل ہوئی، رکوع 3، آیات 60۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ گواہ ہیں وہ جو دور دور بکھیرتی ہیں، بوجھ اٹھاتی ہیں، آرام سے چلتی ہیں، پھر کام کو بانٹ دیتی ہیں۔ تم سے جو وعدہ کیا گیا ہے وہ یقیناً سچ ہے، اور جزا مل کے رہے گی، اور گواہ ہے آسمان راستوں والا کہ تم اختلافی باتیں پڑے ہو۔ اس سے وہی پھرتا ہے جو پھیر دیا گیا۔ ہلاک ہوں اٹکل دوڑانے والے، وہ جو غفلت میں پڑے بھولے ہوئے ہیں، پوچھتے ہیں روز جزا کب ہوگا، جس دن وہ آگ پر آزمائے جائیں گے۔ اپنی آزمائش کا مزہ چکھو، یہ ہے وہ جسے تم جلدی مانگتے تھے۔ پرہیزگار لوگ باغوں اور چشموں کے درمیان ہوں گے، لے رہے ہوں گے جو ان کا رب انہیں دے گا۔ بے شک وہ اس سے پہلے نیکوکار تھے، رات کو کم سویا کرتے تھے اور صبح صبح بخشش مانگتے تھے، اور ان کے مالوں میں سوالی اور بے نصیب کا حق ہوتا تھا۔ اور یقین کرنے والوں کے لیے زمین میں کئی نشانیاں ہیں، اور خود تمہاری ذات میں، تو کیا تم دیکھتے نہیں؟ اور آسمان میں تمہارا رزق ہے، اور جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، اور آسمان اور زمین کے رب کی قسم، یہ ویسا ہی سچ ہے جیسا کہ تم بولتے ہو۔ کیا تجھے ابراہیم کے معزز مہمانوں کی بات پہنچی ہے؟ جب وہ اس کے پاس آئے تو کہا سلام، اس نے بھی کہا سلام۔ وہ انجانے لوگ تھے۔ پھر وہ گھر والوں کے پاس گیا اور ایک فربا بچھڑا لے آیا، اور اسے ان کو پیش کیا اور کہا کیا تم کھاؤ گے نہیں؟ پھر اس نے ان سے ڈر محسوس کیا۔ انہوں نے کہا ڈر مت، اور اسے ایک علم والے لڑکے کی بشارت دی۔ تب اس کی بیوی چیختی ہوئی آئی، اور اس نے اپنا منہ پیٹ لیا اور بولی ایک بانجھ بڑھیا۔ انہوں نے کہا اسی طرح تیرے رب نے کہا ہے، وہ حکمت والا علم والا ہے۔ اس نے کہا مگر ایک قاصدوں، تمہارا مقصد کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ان پر مٹی کے بنے ہوئے پتھر برسائیں، جن پر حد سے نکلنے والوں کے لیے تیرے رب کے ہاں نشان لگا دیے گئے ہیں۔ پھر وہاں جو کوئی بھی مومن تھا اسے ہم نے نکال لیا، اور وہاں ہم نے مسلمانوں کا صرف ایک ہی گھر پایا، اور وہاں ہم نے ان لوگوں کے لیے جو ایسے دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں ایک نشانی چھوڑ دی۔ اور موسیٰ میں بھی نشانی تھی، جب ہم نے اسے ایک واضح سند دے کر فرعون کی طرف بھیجا، مگر اس نے اپنی طاقت کے بل پر منہ موڑ لیا اور کہنے لگا وہ جادوگر ہے یا پاگل۔ پھر ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑ لیا اور اسے سمندر کی لہروں میں ڈال دیا، اور الزام اسی پر تھا۔ اور عاد میں بھی نشانی تھی، جب ہم نے ان پر تباہ کن آندھی چلائی، وہ جس چیز پر سے گزرتی اسے نہ چھوڑتی مگر اسے ریزہ ریزہ کر دیتی۔ اور سمود میں بھی نشانی تھی، جب انہیں کہا گیا ایک وقت تک فائدہ اٹھا لو، پھر انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی تو ایک کڑک نے انہیں ان کے دیکھتے دیکھتے آ لیا، پھر نہ وہ کھڑے ہی ہو سکتے تھے اور نہ بدلہ لے سکتے تھے۔ اور اس سے پہلے قوم نوح کے ساتھ یہی ہوا، وہ ایک بدکار قوم تھی۔ اور آسمان کو ہم نے قوت سے بنایا ہے، اور ہم یقیناً وسعت دینے والے ہیں، اور زمین کو ہم نے بچھایا، اور ہم کیا ہی خوب بچھانے والے ہیں، اور ہر چیز کے ہم نے جوڑے بنائے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ بس اللہ کی طرف دوڑو، میں اس کی طرف سے تمہیں صاف صاف ڈرانے والا ہوں، اور اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا نہ بناؤ، میں اس کی طرف سے تمہیں صاف صاف ڈرانے والا ہوں۔ اسی طرح جو رسول بھی ان سے پہلے لوگوں کے پاس آیا، انہوں نے یہی کہا وہ جادوگر ہے یا پاگل۔ کیا وہ اس بات کی وصیت کر گئے ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ سرکش لوگ ہیں۔ بس تو ان سے منہ موڑ لے، تجھ پر کوئی الزام نہیں، اور نصیحت کر کے نصیحت مومنوں کو فائدہ دیتی ہے۔ اور میں نے جن و انس کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کریں، میں ان سے کوئی رزق نہیں چاہتا، اور نہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں۔ بے شک اللہ خود ہی بڑا رزق دینے والا، قوت والا، اختیار والا ہے۔ اور ان ظالموں کے لیے بھی ویسی ہی باری ہے جیسی باری ان کے ساتھیوں کے لیے تھی، سو وہ مجھ سے جلدی نہ مانگے۔ ہاں، افسوس ان کافروں پر ان کے اس دن کے سبب جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔